بلقیس ملکہ سبا کا قصہ پیش خدمت ہے۔ پیارے دوستو، آئیے یہ قصہ ہم بیان کرتے ہیں، توجہ سے سماعت کیجیے۔ بلقیس ملک یمن کی ایک ملکہ کا نام ہے، جس کا قصہ تفسیر خازن وغیرہ میں یوں منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر پرندے کو ایک ایک خدمت پر مامور کر رکھا تھا۔ چنانچہ ہدہد کا فرض یہ تھا کہ فوج کے لیے پانی کا سراغ لگایا کرے۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنی فوج سمیت ملک یمن کی طرف جا رہے تھے کہ اپنے تخت روان سے نماز کے لیے اترے۔ تمام لشکر نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ ہدہد موقع پا کر سرزمین یمن کی سیر کرنے کے لیے آگے نکل گیا۔ ایک نہایت سرسبز و شاداب شہر میں جا پہنچا، جس کا نام سبا تھا۔ اس پر ایک عورت حکمراں تھی، یہی بلقیس تھی، جس کے ماتحت 12 سپہ سالار تھے اور ہر ایک سپہ سالار کی کمان میں 1,00,000 سپاہی تھے۔ ملکہ اور رعایا سب سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے فوج کے لیے پانی کی ضرورت محسوس فرما کر پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ تو اس کا کچھ پتہ نہ ملا۔ سخت ناراض ہوئے، اتنے میں ہدہد بھی آ پہنچا۔ عذر و معذرت کے بعد اس نے عرض کیا، یا حضرت، میں ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں۔ میں شہر سبا کا حال معلوم کر کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو حکمران دیکھا ہے، جس کو ہر طرح کے ساز و سامان سلطنت میسر ہیں، اور اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ لکھا ہے کہ یہ تخت 30 ہاتھ لمبا اور اسی قدر چوڑا، اطلاع احمر کا بنا ہوا اور جواہرات سے مرصع تھا، اور اس کے پائے یاقوت اور زبرجد کے تھے۔ ہدہد نے ان لوگوں کی آفتاب پرستی کا بھی ذکر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے نام ایک رقعہ لکھوا کر ہدہد کو دیا کہ بلقیس کے پاس پہنچا دے۔ ہدہد نے یہ واقعہ لے جا کر بلندی سے ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے اٹھا کر پڑھا تو لکھا تھا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِی مُسْلِمِین، یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے کہ تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد ملکہ نے مشورہ کے لیے اعیان دولت کا ایک جلسہ طلب کیا۔ سب نے عرض کیا کہ تمام فوج جان نثاری کے لیے تیار رہے، آگے جو حضور کی رائے مبارک ہو۔ ملکہ نے کہا، جنگ وجدال کوئی آسان کام نہیں، ممکن ہے ہم کو شکست ہو، تو پھر فاتح ایک مفتوح شہر کو جس قدر تباہ و برباد کیا کرتے ہیں اور اہل عزت کی جس قدر توہین و تذلیل ہوا کرتی ہے، کسی سے مخفی نہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ تحفہ و تحائف بھیجے جائیں، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ نے کچھ ایسی سربستہ و مخفی چیزیں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نور نبوت کا امتحان ہو سکے، اور 4 طلائی اینٹیں ایک سفارت کے ساتھ بھیجی، اور سفیر کو کہا کہ اگر سلیمان غرور و تمکنت کے انداز سے پیش آئے تو سمجھنا کہ وہ ایک بادشاہ ہیں، پھر تمہیں ان سے ڈرنا اور دبنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم ان سے کچھ کم نہیں ہیں، اور اگر تواضع اور اخلاق سے پیش آئیں تو سمجھنا نبی ہیں، تو تم ان کا ہر طرح ادب و احترام ملحوظ رکھنا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کو بھی باعلام حق یہ تمام حال معلوم ہو گیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا میدان دربار کے لیے تیار کرایا، جس میں تمام انس و جن، شیاطین، طیور و وحوش کی نشستیں قائم کی۔ اس کا سارا فرش سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا، صرف 4 اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ سفارت پہنچی تو تمام دربار آراستہ و پیراستہ تھا۔ سفیر اور اس کے ساتھیوں پر رعب چھا گیا۔ سارا فرش سونے کی اینٹوں کا دیکھ کر
دل میں کیا ہمارے ہزلیے کی 4 اینٹوں کی یہاں کیا حقیقت ہے۔ وہاں 4 اینٹوں کی خالی جگہ دیکھ کر یہ وسوسہ بھی گزرا کہ مبادیہ سمجھا جائے کہ انہوں نے یہ اینٹیں اسی جگہ سے اٹھائی ہیں اور الٹا لینے کے دینے پر جائیں، اس لیے اپنے ساتھ کی اینٹیں نکال کر اس جگہ میں جما دی۔ آگے بڑھے تو اضافے خلق کو درجہ بدرجہ صف بستہ حاضر دربار دیکھا۔ یہ سماعت دیکھ کر وہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔ صدر دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نہایت خوش اخلاقی اور بشاشت سے پیش آئے۔ سفیر نے تحفے پیش کیے تو آپ نے ان مخفی تحائف کا راز پہلے ہی بتا دیا اور تمام تحائف و ہدایہ کو رد کر کے فرمایا کہ تم مال سے میری مدد کرنی چاہتے ہو، حالانکہ خداوند تعالیٰ نے اس سے بہتر انعامات مجھے دے رکھے ہیں۔ ملکہ سے کہو کہ ایمان لے آئیں، ورنہ میں اس قدر جرار لشکر بھیجوں گا جس کے مقابلہ کی تم کو تاب نہ ہوگی۔ سفیر نے یہ تمام ماجرا ملکہ سے جا عرض کیا۔ ملکہ نے کہا سلیمان صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں۔ اسی وقت اپنے تمام خدم و حشم سمیت سب کو پورے تزک و احتشام کے ساتھ روانگی کا حکم دیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مشیروں سے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ہمارے پاس لے آئے۔ جنات میں سے ایک عفریت نے عرض کیا میں اس کو حاضر کر دوں گا، دربار سے اٹھنے سے بیشتر یہاں لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے آنا چاہیے۔ پھر آپ کے وزیر اعظم آصف بن برخیہ نے جو اس میں اعظم جانتے تھے عرض کیا میں اس کو آنکھ کی پلک مارنے سے پہلے لائے دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی انہوں نے اس میں اعظم جو پڑھا تو تخت کو وہاں موجود پایا۔ پھر مصلحتاً اس تخت کے جواہرات کو عدل بدل کر کے ان کی ترتیب میں ذرا تغیر کر دیا، مگر بناوٹ کی صفائی میں فرق نہ آنے دیا تاکہ بلقیس کی شناخت کا بھی امتحان ہو جائے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ تخت بھی پاس ہی رکھا تھا۔ وہ کن آنکھوں سے اس کو دیکھتی جاتی تھی۔ آصف نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے اس کے جزوی فرق کو ایک ہی نظر سے بھانپ لیا تھا، اس لیے اس کے جواب میں ہاں نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کو جھوٹ سمجھتی تھی، اور نہیں بھی نہ کہہ سکی کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کی نظر میں جھوٹ ہوتا۔ اس لیے گول مول جواب دیا اور خوب جواب دیا کأنہ ہوا، یہ تو گویا عین مین وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حاضر جوابی سے بہت خوش ہوئے اور ان کی زیرکی کی داد دی۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس داخل اسلام ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے۔